پروگرام سوشل ریویو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے کورونا کی جو ایک وبا چلی تھی، اس کے بعد لاک ڈاؤن لگا تھا اور تقریباً زیادہ تر ممالک میں تمام تر سرگرمیاں معطل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی تھیں۔ جہاں پر تمام تر معاشی سرگرمیاں معطل ہوئیں، وہیں پر تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے، اور یہ بند ہونے والے تعلیمی ادارے گو کہ اب کورونا کا زور کچھ کم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ معمول کی جانب آ رہے ہیں، لیکن مکمل طور پر اب بھی وہاں پر تعلیمی سرگرمیاں بحال نہیں ہو سکی ہیں۔ ان تعلیمی اداروں کو مزید کتنا عرصہ بند رکھا جانا ضروری ہے؟ کورونا وبا جو اس وقت برطانیہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ویو کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، اور کچھ مزید وہاں پر نئے قوانین بنا دیے گئے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے، ورنہ لاک ڈاؤن ضروری سمجھا جائے گا۔ تو کیا کچھ صورتحال ہونے جا رہی ہے تعلیمی میدان میں؟ اور بالخصوص اگر ہم بات کریں جنوبی ایشیائی ممالک کی، تو پاکستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر پہلے ہی یکساں نظام تعلیم موجود نہیں، اور اس فیصلے پر کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں یا نہ کھولے جائیں خاصی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ کیا اس کی وجوہات ہیں کیوں کر مناسب نہیں سمجھا جا رہا؟ جبکہ پاکستان میں کورونا کے اتنے زیادہ نقصانات بھی نہیں ہوئے ہیں، تو کیوں کر تعلیمی اداروں کو بند رکھا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بچوں کو اسکولز نہ بھیج کر کورونا سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ برطانیہ کی جس طرح سے ہم نے بات کی کہ برطانیہ میں تعلیمی ادارے مکمل طور پر اب تک نہیں کھل سکے ہیں، اور آن لائن ایجوکیشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے یا ورک ایٹ ہوم کا سلسلہ جو لوگوں کو اپنی تمام تر جابس کی صورت میں چل رہا ہے، وہ ابھی جوں کا توں جاری ہے۔ کیا کچھ صورتحال ہے کورونا کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک میں؟ اس پر کچھ بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ مختلف لوکیشن سے ہمارے نمائندے موجود ہوں گے، اور ڈرگ اسپیشلسٹ بھی موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر عبید علی صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہوں گے، ان سے ہم جانیں گے کورونا کی اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا کچھ معمولات زندگی بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رخ کریں گے برطانیہ کا، جہاں پر حال ہی میں وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا کے حوالے سے کورونا SOPs کو فالو کرنے کے لیے نئے قوانین کا اعلان کیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ یہ تمام تر نئے قوانین اگر فالو کر لیے گئے تو عین ممکن ہے کہ کورونا کے جو پیشنٹس دن بدن سامنے آ رہے ہیں یا سیکنڈ ویو کی جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گی، اور ایک بڑے نقصان سے بچا جا سکے گا۔ لاک ڈاؤن کی جانب نہ بڑھا جائے، لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ برطانیہ میں نئے قوانین کو فالو کیا جائے۔ کیا کچھ صورتحال ہے برطانیہ میں کورونا کے حوالے سے، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا کے نمائندے ہیں مقیم احمد۔ بہت شکریہ مقیم، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتا دیجئے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے، کورونا کے کیا معمولات چل رہے ہیں، کتنا زور باقی ہے برطانیہ میں، کچھ شہروں میں برطانیہ کے، یا کون سے وہ زیادہ متاثر علاقے ہیں جہاں پر کورونا کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ تعلیمی سرگرمیوں کی کیا سچویشن ہے، کتنے معمولات بحال ہو سکے ہیں تعلیمی میدان میں؟ جی، بجا طور پر لاک ڈاؤن نے تعلیمی سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے۔ کلاسز اگرچہ آن لائن دی جا رہی تھیں، لیکن اس دوران پریکٹیکل کلاسز، مختلف کمپنیوں اور کارپوریشنز میں انٹرنشپ یا ٹریننگ کرنے والے طلباء و طالبات کو نقصان ہوا اور ان کی تعلیم کا حرج بھی ہوا۔ اور اب جب کہ کورونا کی دوسری لہر نے برطانیہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، یونیورسٹیز نے مختلف کلاسز کو آن لائن کر دیا ہے، جس میں پریکٹیکل کلاسز، لیب ورک اور اجتماعی ریسرچ میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اچھا مقیم، آپ نے بتایا کہ کس طرح سے لوگ ورک ایٹ ہوم کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال ہاسپٹلز بھی صرف اور صرف ایمرجنسی یا بہت سیویئر کیسز کے لیے اوپن ہیں، ڈاکٹرز بھی اویلیبل نہیں ہیں، OPDs اویلیبل نہیں ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اور دیگر جو تمام تر کاروبار کھل رہے ہیں، جو بارز، ہوٹلز، کیفے اور دیگر مارکیٹس وغیرہ کھل رہی ہیں، تو وہاں پر بھی یقیناً SOPs کو فالو کیا جا رہا ہوگا۔ یہی تمام تر چیزیں ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہاں کیوں ضروری نہیں سمجھا جا رہا کہ اگر تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں تو وہاں پر
SOPs جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر دیے جائیں تاکہ تعلیم کا بھی حرج نہ ہو. تو یہ سچویشن کیوں ہے کہ تعلیمی اداروں کو فوکس میں نہیں رکھا جا رہا؟ جی، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بھی تعلیمی سرگرمیوں میں وہ ربط نہیں تھا جو ہوتا ہے عام حالات میں. سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھنی پڑ رہی ہے، 6 سے زائد لوگوں کے اکٹھے ہونے پر بھی پابندی ہے، کئی مقامات پر طلبہ و طالبات کو ماسک کا استعمال بھی کرنا ہے. تو یہ بجا طور پر لاک ڈاؤن میں نرمی بھی تعلیمی سرگرمیوں کو اس لیول پر نہیں لے جا سکی. اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس وقت گو مگو کی کیفیت ہے والدین میں بھی، تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے یقیناً وہاں پر بھی اصلاح لی جا رہی ہوگی اسکول سسٹم میں جو برطانیہ کے قوانین موجود ہیں، کہ آیا ان سچویشنز میں والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار تو نہیں پیرنٹس کہ اگر بچہ اسکول جائے گا تو وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا یا اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا؟ کیا ان کنفیوژنز کی وجہ سے ابھی مکمل طور پر تعلیمی سرگرمیاں بحال نہیں ہو سکی ہیں؟ برطانیہ میں والدین کی اکثریت اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے راضی تو ہے، لیکن کنفیوژن اور خوف کا وہی عالم ہے جو دنیا کے باقی حصوں میں ہے. اس وقت یہاں پر دفاتر، کاروباری ادارے، کارپوریشنز، گورنمنٹ کے دفاتر تک بند ہیں، اور ہاسپٹلز میں صرف ارجنٹ کیئر یا کچھ ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، روٹین کا کوئی چیک اپ نہیں ہو رہا. ڈینٹسٹ تک دستیاب نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ڈینٹل پالش کرانی ہے، دانت صاف کرانے ہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہو رہا. صرف ارجنٹ کیئر اور بہت ہی کوئی سنجیدہ مسئلہ ہو جائے تو اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں. جو عام ڈاکٹر ہیں وہ بھی صرف فون پہ دستیاب ہیں، کہ وہ فون پہ ہی آپ کو ہدایت دے دیتے ہیں، یا وہ دوائی جو ہے کیمسٹ کو بھیج دیں گے آن لائن اور آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کر لیں گے. تو والدین دیکھتے ہیں کہ یہ ساری سوسائٹی بند پڑی ہے، کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں، اور مطلب جوان، توانا اور عقل مند سینسیبل لوگ سارے گھروں میں بند ہیں، اور بچوں کو ہم اسکول بھیج دیں تو ان کی کنفیوژن اور خوفزدگی سمجھ میں تو آتی ہے. حکومت نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا اور انہوں نے پابندی نہیں لگائی کہ بچے آپ نے ضرور اسکول بھیجنے ہیں. اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو بچوں کو گھر پہ رکھیں، اسکول سے آن لائن ہوم ورک لیں اور سبمٹ کر دیں، اور وہ جو کیچ اپ ہے یعنی تاکہ آپ بیہائنڈ نہ رہ جائیں اپنے تعلیمی سلسلے میں. ادروائز یہاں کا قانون ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنا لازمی ہے. اگر بچے غیر حاضری کریں تو والدین کو جرمانہ اور قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. مقیم، یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ جس طرح سے آن لائن اسٹڈیز کا ایک سلسلہ شروع ہوا جب تمام تر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، تو کیا کسی قسم کا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو تعلیمی معیار تھا، جو اسٹینڈرڈ تھا ایجوکیشن کا، اس میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ وہ اسکولز جا کر بچے جس طرح سے پڑھ رہے تھے، جو تعلیم حاصل کر رہے تھے اس میں، اور گھر بیٹھ کر آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنے میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ کوئی اس میں کوالٹی کا ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ والدین یا طلباء کتنے مطمئن ہیں آن لائن ایجوکیشن سے؟ آن لائن اسکولنگ اتنا آسان نہیں تھا. دنیا کے باقی ممالک کی طرح یہاں بھی یہی ایشو کریٹ ہوا کہ گھر کے ہر فرد کے لیے لیپ ٹاپس کہاں سے آئیں گے. پھر اگر انٹرنیٹ موجود ہے تو اس کا بینڈ وتھ مسئلہ بن گیا کہ گھر میں 5-6 لوگ اگر استعمال کر رہے ہوں، آڈیو اور ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہو، اور سب ایک ہی ٹائم پہ یوز کرتے ہیں، وہی صبح 8-9 سے شام کے 5 بجے تک، تو وہ مسئلہ بن گیا کہ کبھی بچے لاگ ان کر پاتے تھے، کبھی نہیں کر پاتے. پھر یعنی اساتذہ کے ساتھ سوال جواب کرنے کا سلسلہ، چیزوں کو سمجھنا، کہ کبھی آپ ہوتا ہے نا جیسے کلاس میں کوئی چیز سمجھ نہیں پائے تو ٹیچر کے ساتھ علیحدگی میں آپ نے بیٹھ کے دوبارہ پوچھ لیا، تو وہ سلسلہ سارا جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا. اور وہ ڈیفینیٹلی آن لائن اسکولنگ بھی یعنی پراپر اسکولنگ کا متبادل ثابت نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. مقیم احمد ہمیں برطانیہ کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، کرونا اور لاک ڈاؤن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو کچھ نئے قوانین وہاں پر آئے ہیں، کس طرح لوگوں کے معمولات زندگی آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں، اس پر ہمیں بتا رہے تھے. رخ کریں گے جرمنی کا، جہاں برلن میں موجود ہیں ہماری نمائندہ مہوش خان، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ جرمنی میں اس وقت لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے بعد کس طرح سے وہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہی ہیں، کیا وہاں پر معمولات ہیں، اور کرونا کے حوالے سے اب وہاں پر لوگوں میں کتنا خوف باقی رہ گیا ہے. بہت شکریہ مہوش، آپ ہمیں بتا رہی ہیں
وہاں کی صورتحال کے حوالے سے. سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کیا کچھ ایکٹیویٹیز وہاں پر بحال ہو چکی ہیں, کتنی تفریحی سرگرمیاں ہیں, کتنی تعلیمی سرگرمیاں ہیں, لوگوں کی روٹین کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ لاک ڈاؤن میں آہستہ آہستہ نرمی مختلف کنٹریز میں دیکھی جا رہی ہے, جرمنی میں بالخصوص برلن میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی, اس وقت جرمنی کی جو صورتحال ہے وہ دوبارہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ کرونا نے یہاں پہ سر اٹھا لیا ہے اور مستقل جو ہے وہ نئے کیسز سامنے رجسٹر ہو رہے ہیں, اور کل تک جو ہے وہ تقریباً 1821 نیو کیسز جو ہے وہ سامنے آئے تھے, اور جب اب تک اموات ہو چکی ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ 9396 افراد جو ہے وہ اب تک کرونا سے جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں, ان کی ڈیتھس ہو چکی ہیں, اور ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ 2,74,000 سے اوپر جا چکے ہیں اب تک کرونا کے جرمنی میں. اس کے ساتھ ہی اگر میں اسکولز کی بات کروں تو جی, اسکولز جو ہیں وہ اپنی سمر ویکیشنز کے بعد جو ہے وہ اپنے ٹائم سے کھل گئے تھے, اور اس میں جو ہے وہ یہاں پہ چونکہ مختلف صوبوں میں مختلف ٹائمنگز میں جو ہے وہ سمر ویکیشنز ہوتی ہیں, اور اسی حساب سے تمام اسکولز کھل گئے ہیں. ہاں, البتہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب تک نہیں کھلی ہیں, اور آفیسز کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جہاں جہاں ہوم آفیسز کی پاسبلٹیز ہیں لوگ اپنے گھروں سے ہی کام کر رہے ہیں. دوسرا جو اہم چیز ہے وہ تقریبات کے حوالے سے ہے. تقریبات کے حوالے سے ہر صوبے نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ اجازت دی ہے. چونکہ برلن میں اتنے کیسز نہیں ہیں تو یہاں کی حکومت نے اسی حوالے سے معاملات کی ہیں. ہاں, البتہ ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے تمام اسکولز, تمام تقریبات, تمام پارکس, جو بھی تفریحی مقامات ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے وہ ماسک آپ کا مسٹ ہے. اسکول میں بھی جو ہے وہ آپ نے بچوں نے جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ مسٹ پہننا ہے. جو اولڈ ٹیچرز ہیں, جو زیادہ عمر کی خواتین ہیں, جو اس وقت خواتین ہوں یا حضرات ہوں, جتنے بھی جو ہے وہ ٹیچرز ہیں, یہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ اسکول آ کے اپنی ڈیوٹی دینی ہے یا وہ گھروں سے ہی بچوں کو جو ہے وہ معاملات ان کے دیکھیں گے. اسی طرح تقریبات کا معاملہ یہی ہے کہ برلن میں چونکہ اتنے معاملات نہیں بگڑے ہیں. ہاں, البتہ جن علاقوں میں, جن صوبوں میں شروعات ہوئی تھی کوئی مارچ میں, انہی میں جو ہے وہ اس وقت زیادہ تر کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور وہاں کے معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اگلے ہفتے سے وہاں پہ تمام افراد کے لیے جو ہے وہ ماسک اور ایس او پیز کے جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ مسٹ کر دیے جائیں گے, اور خلاف ورزی کی صورت میں وہ علاقے, وہ صوبے جیسے بائرن ہے اور وہاں پہ جو اس کا دارالحکومت ہے اس صوبے کا میونخ, وہاں پہ جو ہے وہ یہ چیزیں مسٹ کر دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اگر ہم برلن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی یہی ایس او پیز ہے کہ ماسک نہ پہننے کی صورت میں آپ کو فوری طور پہ 50 یورو سے لے کے تقریباً 500 یورو تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. مہوش, یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بچے اسکول جا رہے ہیں, کچھ ہائر کلاسز کا بھی ابھی آغاز ہو چکا ہے, لیکن یونیورسٹیز ابھی نہیں کھل سکی ہیں, پراپر کلاسز نہیں ہو رہی ہیں, تو جو اور دیگر سوشل ایکٹیویٹیز ہیں لوگوں کی, وہ کتنی اب تک ہمیں بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جو گیمز ہیں, جو کھیل ہو رہے ہیں, بالخصوص فٹ بال ایک بڑا مشہور گیم ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے جرمنی میں, کچھ ایونٹس بھی فٹ بال سے ریلیٹڈ ابھی ہونے جا رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ کتنی ایس او پیز میں نرمی کی گئی ہے ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, یا کوئی تقریبات اگر منعقد کی جاتی ہیں تو ان تمام تر چیزوں کے لیے کیا کسی قسم میں تبدیلی کی گئی ہے جو ایس او پیز بتائے گئے تھے لاک ڈاؤن کے دوران؟ 1000 افراد کے جو ہے وہ جمع ہونے کا عندیہ دے دیا گیا ہے, اجازت مل گئی ہے کہ اگر انڈور کوئی تقریب منعقد کی جا رہی ہے تو اس میں 1000 لوگ شرکت کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی کھلے آسمان کے نیچے کوئی تقریب آپ نے رکھنی ہے تو اس کے لیے 5000 افراد کو جو ہے وہ الاؤ کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے یہ رول جو یہ اس وقت جو ہے نا یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بہترین رول کہا جا رہا ہے, یہ جو اجازت دی گئی ہے, کیونکہ یہ فٹ بال جو ہے وہ جرمنی کا پسندیدہ کھیل ہے, اور اس کو بہت زیادہ شائقین کو جو ہے وہ مایوسی کا سامنا تھا پچھلے دنوں سے, لیکن یہ ان کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے کیونکہ جرمنی میں جو ہے وہ فٹ بال کے میچز کے لیے جو ہے وہ مختلف ٹورنامنٹ اور جو ہے وہ ارینج کیے جاتے ہیں, جس میں برلن کی ہی 2 ٹیمیں ہیں جو کہ اس کھیل میں شرکت کرتی ہیں.
اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے کھیلوں کی سرگرمیاں اور لوگوں کی سماجی سرگرمیاں آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہیں. تھوڑا سا بارڈرز کی سچویشن کے بارے میں مجھے بتائیے کہ جرمنی کے بارڈرز اس وقت کس پوزیشن میں ہیں. آیا کہ جرمنی کے جو باشندے ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں ان کو کسی قسم کی پابندی تو نہیں, وہ ایزیلی موو کر رہے ہیں. سفری سہولیات میں کتنی نرمی دیکھی جا رہی ہے؟ کیا کچھ شہری اپنا جو ہے وہ ویکیشنز تو خیر لاک ڈاؤن کے دوران اکثر دیکھی گئیں, لیکن اب لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کس طرح سے لوگ سیر و تفریح کی سرگرمیوں میں انوالو ہیں؟ آیا کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے. چونکہ یہاں پہ تمام جو ہے وہ جرمنی نے اپنے بارڈرز کھول دیے ہیں اور لوگ جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے اور ٹرپس جو ہے وہ دیگر ممالک میں جو ہے وہ کرنا پسند کرتے ہیں, اپنی چھٹیاں منانا. تو اسی سلسلے میں جن ممالک میں بہت زیادہ کرونا کیسز سامنے آئے ہیں تو حکومت جو ہے وہ ان ممالک کی ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جن جن ممالک میں جو ہے وہ کرونا بہت زیادہ کیسز ہیں تو حکومت کو جو ہے نا وہ حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس بات کی طرف دھیان دلاتی ہے کہ کوشش کریں کہ وہ ان ممالک میں نہ جائیں, اور اس میں حکومت کا ساتھ دیتی ہیں وہ ٹریول ایجنسیاں جو کہ ٹریول ایجنسیاں اور کمپنیاں جو کہ اس طرح کے ٹرپس جو ہیں وہ ارینج کرتی ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اور جب یہ لسٹ ان کے سامنے آتی ہے تو وہ فوری طور پر ان کو وہاں سے واپس اپنے ملک لانے کا بھی بندوبست کرتی ہیں. جی بہت شکریہ. برلن سے مہوش خان ہمارے ساتھ موجود تھیں. جرمنی کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہی تھیں کہ برلن میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ جرمنی کے دیگر شہروں میں کرونا کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے اور تمام تر سرگرمیاں معمول کی جانب گامزن ہیں. کچھ مزید اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس وقت اوور آل کرونا کی کیا پوزیشن ہے, دنیا میں کرونا کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ویکسین کے بارے میں بھی بہت سے ممالک پیش گوئیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالخصوص امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات سے قبل ویکسین نہ صرف یہ کہ دستیاب ہوگی بلکہ وہ تمام تر ان ممالک کو بھی پہنچائی جائے گی جہاں پر کورونا کے زیادہ پیشنٹس موجود ہیں. اسی پر کچھ بات کریں گے. ڈرگ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ اس پر موجود ہوں گے, لیکن ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. What's up, Lucky? The Vosa chase today. واسا یہ واسا کیا ہے؟ Guys, I'll let you know about Vosa. Vosa is a TV representing those South Asian people who live abroad. You guys able to watch us all kind of smart TV devices. It's a one-stop source. You can watch news, views, culture, education and much more. Vosa TV ہے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ, آپ کے اسمارٹ فون پر, آپ کی اسمارٹ ڈیوائس پر اور دفتر میں آپ کے لیپ ٹاپ پر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کرونا کی اوور آل صورتحال کیا ہے, دنیا کے کون کون سے وہ ممالک ہیں جہاں پر اس وقت شدت کے ساتھ ہمیں کرونا نظر آ رہا ہے, یا کون سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں کرونا کے کیسز زیادہ نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ خوف میں زیادہ مبتلا ہیں. ڈاکٹر عبید علی ڈرگ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے. سر, آپ کس طرح سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ اوور آل کرونا کی اس وقت کیا صورتحال ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ اب کرونا کا زور رہا نہیں ہے جتنا لوگوں میں اس کا خوف نظر آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. سائنسی اعتبار سے جو چیزیں نظر آتی ہیں پچھلے 8 ماہ میں, اس میں کرونا کی شدت وہ سامنے آ چکی ہے. کرونا سے انتقال کرنے والوں کی جو ان کا ڈیٹا ہے وہ سامنے آ چکا ہے, اور انتقال کرنے والے کتنے لوگ تھے جن میں کرونا تھا وہ سامنے آ چکا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ افراتفری زیادہ ہے, انتشار زیادہ ہے, بے چینی زیادہ ہے, اوور
خوف ہے، کچھ زیادہ ہم خوف میں مبتلا ہو گئے، وسوسے میں مبتلا ہو گئے. ہمیں سائنسی بنیادوں پر دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ ہم کہاں کہاں پہ غلط ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس ممالک میں ہم رہتے ہیں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس کا زیادہ قریب سے مشاہدہ کر رہا ہوں. تو جو کرونا کو ہم اس وقت جس طرح دیکھ رہے ہیں، تو اگر بہت آسانی سے کہا جائے تو یہ اس طرح کہوں کہ مور دین 90% جو ہمارا سوچنے کا انداز ہے، جو ایکٹ کرنے کا انداز ہے، وہ قطعی طور پہ سائنسی نہیں ہے، قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. ہم غیر ضروری طور پر جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہیں. اچھا، مجھے تھوڑا سا برطانیہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ بتا دیجئے کہ جس طرح وہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی کرونا کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ وہاں پر لوگوں پر حملہ آور ہو سکتی ہے، اور شاید یومیہ بنیادوں پر جو کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ویو ہے کرونا کی. تو یہ تھوڑا بتائیے کہ کیا اس کا کچھ لنک ویکسین کے ساتھ بھی ہے کہ جب تک ویکسین لانچ نہیں کر دی جائے گی کرونا کے کیسز کو اسی طرح سے بیان کیا جاتا رہے گا یا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا رہے گا تاکہ لوگ ویکسین کی طرف بھی راغب ہو سکیں، اور جو ویکسین پر لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بھی ضائع نہ ہو، اور ویکسین کا استعمال جو ہے یقینی بنایا جا سکے؟ کب تک یہ کنفیوژن لوگوں میں باقی رہے گی کہ کرونا ہے یا نہیں ہے، ویکسینیشن کروانی ہے یا نہیں کروانی ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ برطانیہ میں؟ پہلے تو برطانیہ اور امریکہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ نارتھ امریکہ اور یورپ، یہاں سے کوئی بات سائنسی کر دی جائے تو ہم یہ بالکل اس کو حرف آخر سمجھا کرتے تھے، اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس یہ تمام وہ حالات ہوتے تھے کہ یہ واقعی صحیح بات کر رہے ہوں گے. یہ کرونا ایک واحد کیس ہے جس میں بڑا صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ جتنا پینک تھرڈ ورلڈ میں ہے، جتنا پینک ان لوگوں میں جن کے پاس نالج کی کمی ہے، اتنا ہی پینک نارتھ امریکہ میں اور برطانیہ میں بھی ہے. تو سیکنڈ ویو کو پہلے سمجھنے سے پہلے ہمیں فرسٹ ویو سمجھنا پڑے گا کہ فرسٹ ویو رکی کیوں؟ کیا وائرس کی آنکھیں تھیں؟ کیا وائرس کا ذہن تھا؟ کیوں خاموش ہو گیا وہ؟ تو وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. جب تک ہم فرسٹ ویو کی خاموشی سمجھ نہ سکیں، ہم سیکنڈ ویو پہ بات کرنا صرف اور صرف ایک خوف پھیلانے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں اس پہ زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرتا کہ فرسٹ ویو نے جتنے لوگوں کو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. اس نقصان کو ناپنے کے لیے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اس کی علامتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب رہی بات ویکسین، تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں کو کرونا ہو گیا ہے انہیں دوبارہ کرونا نہیں ہوگا، کیونکہ کئی بار کبھی کوریا ہو، کبھی WHO ہو، کبھی چھوٹے چھوٹے جرنلز ہوں، ایون بڑے جرنلز نے کہا کہ دوبارہ کووڈ ہو جائے گا، اینٹی باڈیز ختم ہو جائیں گی، جس نے خوف کو آگمنٹ کر دیا، جس نے وسوسے کو بہت بڑھا دیا. لیکن یہ بات امیونولوجی کی بنیادوں سے ٹکراتی تھی، کسی نے اس بات کے اوپر وہ امپورٹنس نہیں دی جو ضرورت تھی. لیکن آج اس بات کو بڑا واضح کرنا چاہیے کہ امیونٹی کے جو بنیادیں ہیں اس میں دوبارہ انفیکشن کے چانسز اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک وائرس سگنیفیکنٹلی اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر لے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا نے رپورٹ کر دیے ہیں ان کو انفیکشن ہوا ہے. ہمیں کوئی ایسی شواہد نہیں ملے جن میں کہہ سکیں جن کو انفیکشن ہو گیا ان کو دوبارہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ویکسین آپ کی کارآمد ہوگی، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. لیکن ہم جن لوگوں کو ہو گیا ہے وہ لوگ ماسک لگا کے کیوں گھوم رہے ہیں، وہ سینیٹائزرز کیوں استعمال کر رہے ہیں، کسی اور کام کے لیے کر رہے ہیں، پھر صحیح ہے. لیکن اگر آپ کہیں کووڈ سے بچنے کے لیے وہ ماسک لگا رہے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے اصولوں کو صحیح کرنا پڑے گا. جن کو کووڈ ہو گیا ہے ان کو دوبارہ کووڈ نہیں ہوگا، تاکہ ماسک اس بنیاد پر ان کو نہ لگوائیں. سیکنڈ کہ اگر آپ ویکسین، مجھے نہیں لگتا پاکستان جیسے ممالک میں ویکسین کی ضرورت خاطر خواہ پیش آئے گی، کیونکہ یہاں پہ انفیکشن لوگوں میں آلریڈی پھیل چکا ہے. اچھا، ہر انفیکشن کیس نہیں ہوتا، ہر انفیکشن جو ہے مرض نہیں ہوتا. انفیکشن خاموشی سے پھیلتا ہے اور خاموشی سے انفیکشن پہنچ چکا ہے. چونکہ آپ جو اس خطے میں رہتے ہیں، اس ایریے میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا لاک ڈاؤن کتنا ایفیشینٹ تھا. کوئی کہتا تھا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کوئی کہتا تھا نہیں لگا ہوا، کوئی کہتا ہے میچ ہوگا، کوئی کہتا تھا میچ نہیں ہوگا. ہمیں سب یاد ہے. لیکن لاک ڈاؤن انفیشینٹ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اینٹی باڈیز بہت بڑھ گئی ہیں. ویکسین کی ضرورت شاید پاکستان میں بہت ریئر کیسز میں پڑے اور بہت کم مقدار میں پڑے. ڈاکٹر صاحب، ہم بات اگر یہاں یورپین کنٹریز کی کریں یا ویسٹ کی کریں تو امریکہ سب سے زیادہ متاثر ملک بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، زیادہ نقصان امریکہ کا ہوا اس وبا کے دوران. تو پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا کمپیریزن کرتے ہیں امریکہ سے، تو وہاں پر تو امریکہ کے مقابلے میں اتنے بڑے پیمانے پر نقصان نہیں ہوا ہے، نہ جانی نقصان ہوا ہے، نہ مالی نقصان ہوا ہے. تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ جب امریکہ میں اتنے بڑے نقصان کے باوجود آہستہ آہستہ سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں، چاہے وہ تعلیم ہو، کھیل ہو، تفریح ہو، لیکن پاکستان میں سچویشن ابھی بھی نارملائز نہیں ہو سکی ہے، یا اگر ہو بھی رہی ہے تو تعلیمی میدان میں یا اسکول جانے والے بچوں کے لیے ابھی بھی ریسٹرکشنز موجود ہیں؟ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، یا کیوں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کورونا پھیلانے کا سبب بنیں گے، یا وہاں جا کر بچے محفوظ نہیں رہ سکیں گے؟ یہ پرسیپشن کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟
آپ کے سوالات کے کئی حصے ہیں. پہلے تو یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو امریکہ میں جو سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں انہوں نے اموات کا اعداد و شمار جمع کیا ہے. اب اموات کو جب آپ کلاسیفائی کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 5% لوگوں میں اموات کووڈ کی وجہ سے ہوئی ہیں. بقیہ لوگوں میں جو اموات ہیں وہ مرنے والوں میں کووڈ مثبت تھا. تو بڑا فرق ہے کہ وہ آپ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اٹلانٹا کا ڈیٹا کو اگر بہت خوردبین لگا کے انالیسس کریں تو آپ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کووڈ کے نتیجے میں اموات خوف سے زیادہ ہوئی ہیں یا میڈیکل فیلئرز کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہیں یا ڈرگ فیلئر سے ہوئی ہیں, لیکن کووڈ سے جو ڈیتھ ہے وہ بڑی محدود ہے. اب آئیے پاکستان میں جو اسکول کے اوپر جو صورتحال ڈیولپ کی ہوئی ہے ہم نے, یہ پھر میں آپ سے کہوں کہ یہ ذہنی مفلوج پن ہے ہمارا اپنا کوئی اعداد و شمار نہیں ہے, اپنی کوئی دانشمندی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی امیونولوجی سر فہرست نظر نہیں آتے, ہمیں وائرولوجسٹ سر فہرست نظر نہیں آتے, ہمیں ایپیڈیمیولوجسٹ سر فہرست نظر نہیں آتے. تو ہم تو وہ جو باہر کا جو اعداد و شمار ہے اس کے لحاظ سے اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں, جبکہ ہمیں اپنا اعداد و شمار کو بغور مطالعہ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ہم ایکسٹرا خوف کی وجہ سے کووڈ کا جو لائف اسپیم ہے اس کو بڑھا رہے ہیں, اور لوگوں میں امیونٹی جو آنی چاہیے, جو آ سکتی ہے, اس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں. اچھا یہ مجھے بتائیے, اگر ہم بات کریں اوور آل تمام تر نقصان کی پوری دنیا کی, تو یقیناً جہاں پر معیشت کو کافی حد تک نقصان پہنچا, چاہے وہ کوئی بہت بڑی طاقت ہو, کوئی بہت سپر پاور ہو, یا کوئی بہت ہی غریب ترین ملک ہو, سب جگہ یکساں پیمانے پر لوگوں کو نقصان ہوا ہے, اور کسی نہ کسی جگہ پر بہت زیادہ اس کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہو سکا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس لاک ڈاؤن کے دوران تمام تر کاروبار زندگی معطل ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا, اسی طرح سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہونے کی وجہ سے بھی کیا بہت بڑے پیمانے پر تعلیمی نقصان بھی ہوا ہے؟ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں, اور ان 6-8 مہینوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا جو تعلیمی سرگرمیاں محدود ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکا. کتنا بڑے نقصان کا سامنا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں اس تعلیمی بحران سے؟ نہیں, میں جو نیشنل ڈیمیج کہیے یا لاس کہیے وہ تو بہت بڑا ہے, اس کی لسٹ بنتی چلی جائے. ہم نے اعتماد کھو دیا, ہم نے سب سے اہم بات سائنس کا جو سرورق تھا اس کو بہت خراب کر دیا, ہم نے جو ہے کوس پھیلا دیا, ہم سمپل چیزوں کو ہم نے کمپلیکیٹ اینڈ کمپلیکس بنا دیا, کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ چیزوں کو آسان کرنے کے بجائے ہم نے صرف الجھا دیا. تو جس طرح ہم نے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا ہے, دیکھیے بچوں میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ کووڈ, اور یہ بات طے بھی ہے کہ کووڈ جو ہے بچوں میں انفیکشن پیدا نہیں کرتا, نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن بچوں کے ذریعے ٹرانسمٹ ہونے کا ایک خدشہ موجود تھا. تو اس خدشے کو روکتے آپ نے تو بھائی پورا شہر روک دیا, آپ نے سب کچھ بند کر دیا, اور ابھی بھی مستقل آپ بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ یورپ میں نہیں ہو رہا, امریکہ میں نہیں ہو رہا. جو کچھ اعداد و شمار پچھلے 15 دن کے آپ کے پاس موجود ہیں, اس کو غور سے رکھ کے دیکھ لیجئے کہ کووڈ کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو لیتھل یا کتنے فیٹیلٹیز ہوئی ہیں. تو فیٹیلٹیز جو ہیں وہ انسگنیفیکنٹ ہیں, اتنے ہی ہیں جتنا 3 کروڑ عوام میں لوگوں کے سر پھٹنے کی رفتار. اگر اوپر سے کچھ گر جائے, سر میں کوئی چیز گر جائے, سر پہ چوٹ لگے گی, اور وہ یا بچہ گر جائے تو سر پہ چوٹ لگے گی پیدل, تو سر میں چوٹ جتنی لگے گی اتنے ہی نقصان جو ہے کووڈ سے ہوگا. تو کووڈ کے لیے تو آپ نے ماسک بھی لگا دیا, کووڈ کے لیے آپ نے جو ہے سینیٹائزر بھی دے دیا. وہ ایک اور ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی وہ گیٹ بنا دیا ہے, گیٹ کے اوپر سے چھڑکاؤ ہوتا ہے, جسٹ سینس لیس. اور پھر تو میں کہوں گا کہ آپ بچوں کو ہیلمٹ پہنا دیں, کیونکہ اس کا بھی خطرہ ہے. اگر آپ کو کووڈ کا بہت کنسرن ہے تو تمام بچوں کو ہیلمٹ بھی پہنا دیں, کیونکہ بچوں کے سر سے گرنے کا بھی خطرہ ہے. اچھا لاسٹ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یقیناً ماضی میں بھی ایسی ہی بیماریاں آتی رہی ہیں جس میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ اس کا لقمہ اجل بن گئے, نشانہ بن گئے ان بیماریوں کا. اب بھی یقیناً مستقبل میں ایسے کئی امراض کا سامنا ہو سکتا ہے, لیکن اس حالیہ وبا کے دوران کتنا کچھ لوگوں کا شعور بیدار ہوا, یا کتنی ان کے اندر اس سوچ کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوقیت ملی کہ کس طرح پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں, کتنا لوگوں کو سمجھ آئی ہے, کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسے ہی موذی مرض کا سامنا ہوا تو اس سے لڑنے کے لیے کتنے طور آپ کو تیار نظر آتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ عوام کا جو نالج بینک ہے, عوام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہرحال بہتر ہو رہی ہے. لوگ سائنسی بنیادوں پہ سوچ رہے ہیں کہ ماسک لگانے کا فائدہ کیا ہے, گھر میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے, یہ لوگ اب اس کو اسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لوگوں نے یہ سیکھ لیا. سب سے اہم بات لوگوں کے سامنے ایک چھپی ہوئی چیز سامنے آ گئی کہ جی جو ہماری جو برادری تھی, ہیلتھ کیئر کی برادری تھی, ہمارا جو میڈیا تھا, ہمارے جو سیاستدان تھے, ان تینوں کی تمام جو اندیشے تھے, تمام جو ان کی نجومی گفتگو تھی, وہ سب کی سب بغیر بنیاد کی تھی. اس کا کوئی بنیاد نہیں تھی. ان کی گفتگو میں اور ایک عام آدمی کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں تھا. عوام نے یہ اپنا وہ دیکھ لیا. عوام نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان میں امیونولوجسٹ نہیں ہیں, پاکستان میں وائرولوجسٹ نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو وہ کمزور ہیں.
عوام نے دیکھ لیا کہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جیسے کراچی یونیورسٹی ہو گئی، ڈاؤ میڈیکل کالج ہو گیا، سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہو گئی، ان کا جو رویہ تھا، آپ کا جو اتنا بڑا لیڈرشپ کا ڈپارٹمنٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ان کا جو رویہ تھا بند کر دو، 2 دن اور بند رکھو، 4 دن بند رکھو، تو اس نے یہ بات طے کر دی کہ عوام کے پاس سمجھ میں آ گیا کہ جب ہمیں نالج کیسے سیکھنا پڑے گا، انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرنی پڑے گی، معلومات پہ کیسے قابو کرنا پڑے گا۔ اچھا لاسٹ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یقیناً ماضی میں بھی ایسی ہی بیماریاں آتی رہی ہیں جس میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ اس کا لقمہ اجل بن گئے، نشانہ بن گئے ان بیماریوں کا، اب بھی یقیناً مستقبل میں ایسے کئی امراض کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اس حالیہ وبا کے دوران کتنا کچھ لوگوں کا شعور بیدار ہوا یا کتنی ان کے اندر اس سوچ کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوقیت ملی کہ کس طرح پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، کتنا لوگوں کو سمجھ آئی ہے، کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسے ہی موذی مرض کا سامنا ہوا تو اس سے لڑنے کے لیے کتنے طور آپ کو تیار نظر آتے ہیں۔ اگلے پروگرام کے لیے ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔